بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، طاقتور حلقے عمران خان کو سزائے موت دلوانے کے لیے بہت تیزی سے سفر مکمل کر رہے ہیں، بہت تیزی سے. کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے یا وفا کی ہے؟ اس کے گواہ آپ ہیں. یہ طاقتور حلقے عمران خان کے ساتھ فائنل راؤنڈ کھیلنے کی تیاری کر چکے ہیں. اچھا، ایک اہم باتیں ان کو ذہن میں رکھیے تاکہ ہم کم وقت میں، اگر وہ آپ کے سمجھ میں آ گئیں تو کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہوگا. اور کمپلیکیٹڈ میٹرز کو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذرا سادہ بن کے سادہ طور پہ پیش کر سکیں، سب سمجھ سکیں. دیکھیے، ایک بیسک بات ہے، کامیابی اور شکست میں ایک آخری اٹیمپٹ جو ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کامیابی اور ناکامی میں آخری حملہ جو ہوتا ہے وہ بہت ڈیسائسو ہوتا ہے اور وہ اکثر کھیل بدل دیتا ہے. یہ جرنیل نہ تو ان کو اتنا شعور ہے، نہ ان کے پاس اتنا کردار ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ کر سکیں. 70 سال سے تو ان کے ہاتھ میں پاور ہے، کبھی پردے کے پیچھے کبھی پردے کے آگے. تو انہوں نے کیا کارنامے کر کے دکھا دیے جو اب یہ کر کے دکھائیں گے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنا تو فوج نہیں تھی، پاکستان ٹوٹا تو فوج تھی. یہ میرا آرگومنٹ ہے آپ سے، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور پاکستان ٹوٹنے میں سیاستدانوں کے ساتھ فوج کا کتنا بڑا کردار تھا. ہر وقت سیاستدانوں کے پیچھے مت رکھو، اپنے ابھی دیکھو کہ تمہارا کیا کردار تھا. کتابیں بھری پڑی ہیں، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. ان سے کسی خیر دانشمندی کی توقع نہ کیجیے گا. ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھیے. آپ ہسٹری کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کسی کی رپورٹ، کریڈٹ رپورٹ کیوں دیکھتے ہیں؟ تاکہ آپ یہ آگے دیکھ سکیں کہ آگے کیسے یہ ایکٹ کرے گا. لیاقت علی خان کو جس نے شہید کیا تھا، گولی چلائی تھی، سید اکبر، اس کو آن دا اسپاٹ جس ڈی ایس پی نے گولی مار کے قتل کر دیا تھا، اس کو ایوب خان نے بعد میں زمینیں دیں، اس کو تحفہ دیا گیا، اس کا عہدہ بھی بڑھایا گیا کیونکہ اس نے ثبوت مٹا دیا تھا. بھٹو کو پھانسی نہ دینے کا وعدہ جنرل ضیاء نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کیا تھا اور پاکستان آ کر ان کو ٹانگ دیا. اور جب ان کی لاش ٹنگی ہوئی تھی تو اس کی بے حرمتی کی، ان کی شلوار کو کھول کر ان کے اعضائے رئیسہ جو تھے ان کی فوٹو بنوائی گئی. یہ ریکارڈ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے. اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ یہ بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دے دیں گے، لیکن ایسا ہو گیا، ایسا ہوا ہے. اور اب یہ عمران کے پیچھے ہیں کیونکہ اس کی پھانسی کے بغیر ان کی ایکویشن بیلنس نہیں ہوتی. اس کے پاس بڑے راز ہیں. وہ جانتا ہے کہ بھارت کے ساتھ باجوہ نے کیا ڈیل کیے، باجوہ کے پاس کتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں، نون لیگ سے لندن پلان میں کیا تھا، یہ سب اس کو علم ہے. دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ. کچھ اشارے ہیں جو مل رہے ہیں اور ان پہ غور کیجیے. مثلا جج حسنات کو اتنی تیزی کیا ہے، کیوں ہے، کس کے کہنے پر ہے کہ وہ اس کیس کو جلد سے جلد نمٹانا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھ لیا، یہ ساری خبر بہت سارے دوست بتا رہے ہیں، تو جو دوست بتا چکے ہوتے ہیں میں اس پہ ذرا کم وقت لگاتا ہوں کہ عمران خان اور قریشی کے وکیل جو ہے وقت پہ نہیں پہنچ سکے، تو جج حسنات نے فوراً 2 سرکاری وکیلوں کے ہاتھ وہ فائل کر دی، کہا تم ان کی طرف سے مقدمہ لڑ لو. اب سرکاری وکیل ادھر بھی، سرکاری وکیل ادھر بھی، وہ کیا مقدمہ لڑیں گے؟ وہ عمران خان کے حق میں مقدمہ لڑیں گے. اور ان کو اتنی جلدی کیا تھی؟
اچھا طریقہ کیا ہے؟ بیسک قانون یہ ہے کہ اگر کسی کا وکیل شو اپ نہیں کرتا تو آپ اس کو نوٹس بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وقت پہ آؤ. اگر وہ کئی پیشیوں پہ نہ آئے تو پھر آپ اس کو فائنل نوٹس بھیجتے ہیں کہ اب ہم پروسیڈ کر دیں گے, ہم فیصلہ دے دیں گے. یہ ہوتا ہے. انہی کی عدالت میں حسنات کی ایک دفعہ 5 دفعہ ایک صاحب نہیں آئے, ایک وکیل, تو وہاں تو کوئی نوٹس نہیں بھیجا, وہاں تو اتنی جلدی نہیں تھی. اچھا اب جج ان سے پہلے وہ جو دلاور بدمعاش, وہ دلاور ڈاکو وہ جو تھے, جو فیصلہ کر کے فوراً اسی شام لندن چلے گئے تھے توشہ خانے میں, یاد ہے آپ کو؟ یہ ابھی کی تو بات ہے یہ. اور پھر واپس آئے تو ان کا عہدہ بھی بڑھ گیا. بہت خوب. یہی ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد تم اس کیس کو نپٹا دو. اچھا عمران نے جج سے کہا کہ میں 3 ماہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے وکیل سے مشاورت کرنے کی اجازت دیجیے اور آپ یہ مراد نہیں دیتے ہیں. تو جج صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ کو بڑی مراد دی ہیں, میں نے تو آپ کو ورزش کے لیے سائیکل بھی دی ہے. بہت خوب, بہت خوب. ذرا دیکھیے کس سطح کا مقدمہ چل رہا ہے جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے ملزم کو. وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں مراد دی ہے, میں نے تمہیں سائیکل دی ہے. عمران خان نے کہا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, اس کی اجازت. تو کہیں گے اس کی بھی میں نے نوٹس تو جاری کر دیا تھا, حکم تو دے دیا تھا. تو عمران نے کہا حکم آپ نے دیا لیکن وہ حکم پورا ہی نہیں ہوا, کسی نے ملاقات ہی نہیں کرائی. ہر طرف سے جھوٹ اور ڈرامے بازی کی جا رہی ہے. اچھا کچھ اور 5-6 ایک اہم پوائنٹ ہیں جن کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور پھر ڈاٹس جو ہے ان کو ملائیے گا. دیکھیے پوائنٹ نمبر 1, نجم سیٹھی کے ذریعے یہ خبر بریک اپ کروائی گئی ہے کہ ذہنی طور سے لوگ تیار ہو جائیں کہ 5 فروری تک سزائے موت دے دی جائے گی, یا عمر قید کی سزا دے دی جائے گی. یہ اس کے ذریعے کام کروایا گیا, ان کی چڑیا یہ خبر لائی ہے, یہ جان بوجھ کر کروایا گیا ہے. پوائنٹ نمبر 2, 127 افراد کو عدلیہ پر تنقید کرنے کے الزام میں نوٹسز بھیجے گئے ہیں, جس میں سے 47 جو ہیں ان کا تعلق میڈیا سے ہے, جس میں صدیق جان ہیں اور بہت سارے دوسرے جرنلسٹ ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. چاہتے ہیں ان کی زبان پہلے ہی کاٹ دیں, اس فیصلے کے آنے سے پہلے ان کو بند کر دیں. عمران ریاض خان کی بھی تو زبان کے ساتھ یہی کیا تھا انہوں نے. پوائنٹ نمبر 3, بلاول کو یہ لائن پہلے ہی دے دی گئی تھی کہ اب تم ایسے ایکٹ کرو کہ اصل مقابلہ پی 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 اور نون لیگ کے درمیان میں ہے, اور پی ٹی آئی والوں سے کہو تمہاری تو پارٹی بڑھ گئی, تمہارا تو آدمی بھی اب لٹک جائے گا یا قید میں جائے گا, اب آپ لوگ میری طرف آ جائیے, میرے ساتھ مل کے ان سے جنگ کیجئے. اور یہ پی 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 اور نون اندر سے ملے ہوئے ہیں, بعد میں یہ مل کر حکومت بنائیں گے. لیکن اب ان کا میڈیا جو ہے وہ بھی یہی پکچر پینٹ کرے گا کہ جیسے یہ 2 ہیں جو اصل اس وقت مد مقابل ہیں الیکشن لڑنے میں, جو 2 بڑی پارٹیاں وہ یہ 2 ہیں. وہ سب ان کے جو اخبارات اور ٹی وی ہیں وہ یہی چیز پورٹریٹ کریں گے. اچھا اب آئیے پوائنٹ نمبر 4 کہ 8 فروری سے پہلے یہ فیصلہ اگر آئے گا, جو دل کہتا ہے کہ اللہ کرے نہ آئے, تو مورل جو ہے وہ لوگوں کا ایک دم گر جائے گا, ٹرن آؤٹ بہت کم ہو جائے گا, ان کا کام بہت آسان ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 5, آئی جی پنجاب اڈیالہ جیل کا معائنہ کرنے پہنچے تو عموماً وہ معائنہ آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں, اس مرتبہ 6 گھنٹے تک وہ وہاں موجود رہے, اور ان کی مشکوک حرکات و سکنات سوالات وہ مینجمنٹ سے یہ بھاپنے آئے تھے کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو عمران خان کی طرف سافٹ کارنر رکھتے ہیں. خود عمران خان سے اور قریشی صاحب سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ سب مطمئن ہیں. ایسا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کس لیے آئے تھے اتنی دیر تک, کیا کرتے رہے؟ پوائنٹ نمبر 6, دیکھیے جج کیا نام ہے ان کا, محمد بشیر, وہ ریٹائر ہونے والے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب جیسے میری جان چھوڑ دو اور میں اب چلتا ہوں, کیونکہ 2 مہینے میں تو میں ریٹائر ہوں گا, تو 2 مہینے کی چھٹی دے دیجئے اور میرا معاملہ ختم کیجئے. انہوں نے کہا نہیں, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے ان کو مجبور کیا
کہ ہم تمہاری جو درخواست ہے اس کو منظور نہیں کرتے اور تم فوراً ڈیوٹی پہ واپس آؤ، اور اگر نہیں آؤ گے تو وہ جب اڈیالہ جیل آ رہے تھے تو وہاں پہ فائرنگ کروائی گئی. یہ فائرنگ کیوں کروائی گئی؟ دہشت پھیلانے کے لیے. ان کو مجبور کس لیے کیا گیا؟ اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے. تو صاحبوں، جہاں جس معاشرے میں صحافی کی زبان کاٹ دیتے ہوں، جہاں دلیل سے نفرت کی جاتی ہو، جہاں لیڈ کرنے والا اندھا ہو اور وہ یہ کلیم کرے کہ اسے سب نظر آ رہا ہے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگ آج بڑے پیمانے پر باہر نکلیں، اتنے بڑے پیمانے پہ آپ باہر نکلیں کہ ان کی پینٹ اچانک گر جائے آپ کو دیکھ کر. ہم نے لیاقت علی خان کو کھویا، ذوالفقار علی بھٹو کو کھویا، بے نظیر کو کھویا، اب یہ عمران خان کے خون کا خراج مانگتے ہیں. یہ اس کے چہرے پہ ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، خون پھینکنا چاہتے ہیں اس کے چہرے پہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ باجوہ نے کشمیر پہ کیا سودے بازی کی ہے، کتنی دولت کمائی ہے، لندن پلان کیا ہے. وہ ملک کی عزت کی خاطر جو ہے یہ باتیں نہیں بتاتا، لیکن اس کے پاس ساری تفصیل موجود ہے. اب اس موقع پہ ہماری آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم اس بات کو پہلے سمجھیں، اس کو کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. معاف کیجیے گا، وہ میں کچھ پوائنٹس لکھ کر آتا ہوں اور پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اب ہم اس کا ساتھ دیں، اور ساتھ دیں اسی طریقے سے. کل بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور آج پھر کہتا ہوں، بڑے پیمانے پہ باہر آئیں. اگر آپ بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پہ باہر آئیں گے تو پھر ہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ نہیں. ہم آپ انہیں ایسا کرنے دیں گے؟ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہمیں ایسا نہیں کرنے دینا چاہیے. ہم اس کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو لٹتا ہوا کیسے دیکھیں جو ننگے پیر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر روتا ہے اور پاکستان کے حق میں دعا کرتا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے پارلیمنٹ میں، یونائیٹڈ نیشن میں 45 منٹ تک تقریر کرتا ہے، مسلمانوں کے متعلق بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے بدنام کیا جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں، ان کی توہین ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جس سے سعودی عرب کا شہزادہ پوچھتا ہے میں تمہیں ذاتی طور پہ کوئی فیور کر سکتا ہوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جیل میں تمہارے ملک کی ہمارے کچھ مزدور ہیں جو یہاں رزق کمانے آئے تھے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، یہ بڑے مجبور ہیں، تم مجھے ایک فیور کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو روزگار دے دو، ان کی فیملیز وہاں منتظر ہیں. ہم اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں جو کرونا میں کہتا ہے، دن رات ایک ہی فکر میں رہتا تھا، کہتے کہ میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا، میرے دہاڑی دار کا کیا بنے گا، میرے دہاڑی دار کا کیا بنے گا، اور ان کو کیش پیسے پہنچا رہا ہے. نشتر کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے کام کیا تھا، شی واز گریٹ. ہم ایسے آدمی کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں جو پاکستان میں ہاسپٹلز بناتا ہے، یونیورسٹیز بناتا ہے، صحت کارڈ کا اجرا کر کے کتنے لوگوں کو جو ہے ایک سہولت مہیا کرتا ہے. ہم اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں؟ کیا آپ اس کو لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو آج بڑی تعداد میں باہر نکلیے، اتنی بڑی تعداد میں کہ ان کے ہوش اڑ جائیں. ہم اور آپ گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اس نے اپنا سارا جیون اس ملک کی بہتری میں خرچ کیا ہے. کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو ضرور باہر آئیے گا. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے، کہ تم کھڑے تھے. شہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، تو تم کھڑے تھے میرے دوست، تم کھڑے تھے میرے کیپٹن، تم کھڑے تھے. آج قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے، آج پوری قوم باہر نکلے گی اور تم سے اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرے گی.
اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.